دل کے پھپولے جل رہے ہیں سینے کے داغ سے. اللہ کی قسم روح کی گہرائی سے بات کر رہا ہوں. وہ بات کر رہا ہوں جو سینہ کہہ رہا ہے کہ پھٹ جائے اور کہنا نہ پڑے. قرآن و حدیث پڑھتے ہیں اور پھر اپنا حال دیکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ عذاب قریب آ گیا ہے. لگتا ہے بچے چھوٹے چھوٹے روتے ہیں آ کے کہتے ہیں حضرت جی ہم نے نہیں یاد کرنا قرآن پاک. فلانے آدمی کے گھر میں ختم پڑھنے گئے تھے, وہ کہتا تھا کدی خیر نہیں. قرآن کا بچہ, قرآن کا حافظ, قاری, مدینے والے محبوب نے فرمایا ہے اس کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. ایک دنیا دار کے دروازے پہ سویرے 10 بجے جا کے بیٹھتا ہے, وہ کہتا ہے میرے گھر پہ جو قرآن شریف پڑھانا ہے. 10 بجے بچہ بیٹھتا ہے اور زور کا وقت ہو گیا تو کہتا لائن میں لگ جاؤ تمہیں روٹی دینی ہے, لائن میں لگ جاؤ. حیا نہیں آتی؟ یہ رسول اللہ کدی نہ, یہ نبی پاک کدی بھکاریوں کی طرح مدارس کے طلباء مانگتے پھرتے جو تمہیں دین سکھاتے, تمہیں رسول اللہ کا فرمان سکھاتے, وہ بھکاری بنا دیے تم نے. اور وہ عیاش اور فحاش جو لوٹ کے روٹی کھانے والے, ان کو سربراہ بنا لیا. خیال آنا چاہیے, حیا آنی چاہیے. پر میں بچوں سے کہتا ہوں کہ بیٹا وہ عزت نہ دیکھو جو تمہیں دنیا دار دیتے ہیں, وہ والی عزت دیکھو جو تمہیں آمنہ کے لال نے عطا فرمائی ہے. میرے رسول پاک نے فرمایا کوئی کسی کا سجادہ, کوئی کسی کا سجادہ نشین, العلماء وراثت الانبیاء. فرمایا جسے دین کا علم دیا وہ محمد عربی کا سجادہ نشین ہے, وہ میرا وارث ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی جانب دیکھنے کی؟ خدا را ہم لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں. مدارس بے آباد, گناہ پہ فخر, جعلی پیروں کے جعلی بیٹے بڑی بڑی بلڈنگوں پہ فخر کرتے ہیں, 1-1 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں. مدارس کے بچے بیچارے نعت خواں تماشا لگا کے کسی گلوکار سے سور سیدھی کر کے آئے, اتنی سی اس نے داڑھی رکھی ہوئی, شرم نہیں, تماشا نہیں, اور وہ روز 10,000 20,000 40,000 لے کے جا رہا ہے. اور مدرسے کا طالب علم وہ دیکھتا رہتا ہے کہ گرمی آئی ہیں تو کہیں سے کپڑے بھی آئیں گے کہ نہیں, وہ دیکھتا رہتا ہے کہ سردی آئی ہے, کوئی پوچھے گا بھی نہیں. اور امیر لوگ, کبیر لوگ آ کے پوچھتے ہیں, کہتے ہیں صاحب کل آجے بچے, ابا جی فوت ہو گئے, ان پہ ختم شریف پڑھنا ہے. ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ پہ فخر کرتے ہیں. ہم نے لوگوں کو دین سے دور کر دیا. اپنے اندر تقوی پیدا کریں اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو احساس پیدا کریں, گناہ پہ فخر نہ کریں. اتنا بڑا یہ جرم ہے دین کے علماء کی توہین کرنا. اعلانیہ ہوتا ہے, مجلسوں اور محفلوں میں ہوتا ہے, جگہ جگہ بیٹھ کے لوگ یہ غیبت کرتے ہیں. اس سے بچیں, آگے بڑھیں. ایک بہت بڑا جرم اور ہوتا ہے ہمارے زمانے میں, وہ ہے مذاق اڑانا کسی کا. کسی کا رنگ اگر کالا ہے تو کس نے بنایا ہے؟ اونچا بولے, کس نے بنایا ہے؟ قد چھوٹا ہے تو کس نے بنایا ہے؟ رشتہ دیکھنے آیا ہے بیٹی کا, بیٹے کا باپ ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید میں فرعون بن گیا ہوں. رشتہ دیکھنے آیا ہے, کہتا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے, شرافت بھی ہے, نفاست بھی ہے, بچی کا قد چھوٹا ہے. تجھے خیال نہیں آتا؟ تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ تو انچی ٹیپ لے کے پھر رہا ہے, تجھے احساس ہی نہیں بیٹیاں کیا ہوتی ہیں, تجھے خبر ہی نہیں بیٹی کتنے بڑے درجے کا نام ہے. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں توبہ کرنے سے پہلے بہت بڑا شرابی تھا. میری 2 سال کی بیٹی تھی, میں شراب پینے لگتا تھا تو میری شراب گرا دیتی تھی. کہتی ابا میں تجھے گناہ نہیں کرنے دوں. 2 سال کی بیٹی. فرماتے میری بد نصیبی دیکھو, میری بیٹی فوت ہو گئی. ایک رات میں خواب دیکھتا ہوں کہ دوزخ جنت کے فیصلے ہو رہے ہیں, قیامت قائم ہو گئی ہے. میرے لیے دوزخ کا حکم آ گیا. میرے پیچھے ایک بڑا سا اژدہا, بڑا سا سانپ بھاگنے لگا. فرماتے ہیں میں دوڑتا جا رہا ہوں, ایک بزرگ نظر آئے, میں نے کہا مجھے بچانا. کہنے لگے بیٹا میں کمزور ہوں, میں نہیں بچا سکتا. کہتے ہیں مجھے میرا اشارہ کیا, کہنے لگے پہاڑ کی طرف جا شاید تو بچ جائے. کہتے ہیں میں پہاڑ کی طرف جا رہا تھا تو وہاں سے بیٹی آ رہی تھی. میری بیٹی دوڑتی آئی, میری گود میں بیٹھی اور ازدے سے کہنے لگی دفع ہو جا, تو میرے ابو کو نہیں جلا سکتا. کہتے ہیں وہ 2 سال کی بیٹی کی آواز سن کے وہ ازدہ بھاگ گیا, میری گود میں بیٹھ خواب دیکھ رہا, میری داڑھی سے کھیلنے لگی. کہنے لگی ابا میں تجھے منع کرتی ہوں نا شراب نہ پیا کر, شراب. تو میں نے کہا بیٹے یہ کیا ہے سارا کچھ؟ کا ابا جی یہ تیرے برے عمل ہے جو ازدہا بن. تو بزرگ کون تھے؟ کہنے لگے بیٹے ابا جی وہ آپ کا نیک عمل ہے, پر وہ کمزور بڑا تھا, آپ کو بچا نہیں سکا. ابا جی بس کر دیں, بس کر دیں, اب آپ برے کام نہ کریں.
آپ توبہ کر لیں، جو پچھلے گناہ ہو گئے میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گی، رب آپ کے معاف کر دے گا۔ مالک بن دینار فرماتے میری آنکھ کھلی تو میں پکی توبہ کر گیا۔ بیٹیاں تو بخشوانے آئی ہیں دنیا میں، بخشوانے، اور یہاں لوگ فخر کرتے ہیں، فخر سے بتاتے ہیں، کہتے ہیں میرے بیٹے کے 15 رشتے ہیں، شاید مجھے قرآن دازی کرنی پڑے، شرم کر، حیا کر۔ لوگیوں کی بیٹیوں کے بارے میں اس طرح کے انداز اختیار کرتا ہے، تو گناہ کرتا ہے پھر اس پر تو پھولتا نہیں سماتا، اس پر تو پھر تجھے حیا نہیں آتی۔ لوگ ٹیس کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، بہن کے بھائی کو تکلیف دیتے ہیں، بیٹی کے باپ کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے، رب گناہ کرتے ہو پھر فخر بھی کرتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ مذاق اڑاتے ہیں لوگ، غریب کا، کالے کا، چھوٹے قد والے، مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، حضور ایک صحابی جہاد پہ تھے، کہتے ہیں ایک جگہ پڑاؤ کیا، ایک صحابی سو رہے تھے، دوسرا آیا تو اس نے اس کے اوپر رسی پھینکی، وہ ڈر کے اٹھے، ہائے کیا ہو گیا، رسی پھینکی، ڈر کے اٹھے، انہوں نے سمجھا سانپ آ گیا ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک دیکھ رہے تھے، حضور قریب ہے، فرمایا خبردار، مسلمان کو ڈرانا حرام ہے۔ حضور میں مذاق کر رہا تھا، فرمایا تو حرام فعل کر رہا تھا، خبردار یہ کام کیا تھا۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتا تھا، مذاق اڑاتا تھا، جس کا رنگ کالا ہے اس کا اللہ نے بنایا ہے، قد چھوٹا ہے تو اللہ نے بنایا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ سب سے زیادہ برے وہ لوگ نہیں جو برادری پہ فخر کرتے ہیں، جو برادری پہ فخر کرتے ہیں برے ہیں پر زیادہ نہیں، سن لو اور یاد رکھو، برا وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ تو نے اپنے آپ کو کیسا چھوٹا سمجھ لیا؟ تجھے پتا نہیں تو خدا کا بندہ ہے، محمد عربی کا نوکر ہے، کنتم خیر امتی، تو سب سے زیادہ شان والا ہے۔ برا وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھے، جو اونچا سمجھے وہ تو خیر برا ہے ہی، تو برا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، تو چھوٹا سمجھتا ہے۔ جب رب کریم نے بلانے میں فرق نہیں کیا، جب رسول اللہ نے نوازنے میں فرق نہیں کیا، جب جنت میں اللہ نے علیحدہ علیحدہ کیٹیگری نہیں بنائی کہ امیر یہاں، غریب ادھر، چودھری ادھر، چھوٹے، تو اپنے آپ کو چھوٹا کیوں سمجھتا ہے؟ ناز کیا کر اس بات کا کہ مجھے اللہ نے اپنے معبود کی غلامی عطا فرمائی ہے۔ تو زیادہ بڑا مجرم ہے اگر تو اپنے آپ کو چھوٹا جانتا ہے، زیادہ مجرم ہے، احساس کمتری والا زیادہ ظالم ہے، یہ یاد رکھو اور سمجھیں میری بات کو اور غور کریں۔ مذاق کرتے ہیں لوگ، او فلانی برادری کا میرے سامنے بات کرے گا، فلانی برادری، اور پھر تکبر بھی کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، وہ دوڑتا ہوا جنت کی طرف جائے گا، جب دروازے کے قریب پہنچے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، وہ پھر آئے گا، پھر کہا جائے گا آجا جنت میں، پھر دوڑے گا، پھر جنت کے قریب جائے گا، پھر وہ دروازہ بند ہو جائے گا، پھر مایوس ہو کے آئے گا، پھر کہا جائے گا واپس آ، کھل گیا دروازہ، کئی بار آئے گا، کئی بار جائے گا، روئے گا، تڑپے گا، پریشان ہوگا، فرشتے سے کہے گا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ فرشتہ کہے گا وہی ہو رہا ہے جو دنیا میں تو اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتا تھا، تو لوگوں کے مذاق اڑاتا تھا۔ جوان اس کو کہتے ہیں جو پھپتیاں زیادہ کسے، جگتے زیادہ کرے، بوڑھوں کا مذاق اڑائے، بیماروں کا مذاق اڑائے، غریبوں کا مذاق اڑائے، کسی کے پھٹے کپڑے دیکھ کے پھپتی کسے، وہ سمجھدار ہے۔ یہ گناہ کرنا پھر اس پہ پھولنا بھی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب کریم کے فرشتے کہیں گے تو بندوں کے ساتھ ایسا کرتا تھا، آج تیرے ساتھ ایسا ہوگا۔ میرے نبی رحمت سید عالم علیہ السلام کے غلام، میرے بھائیوں بہت زیادہ نہیں کرتے لوگ آج مذاق، بڑا ظلم نہیں کرتے، تکلیف نہیں دیتے۔ میں نے بوڑھوں کو روتے دیکھا ہے، میں نے غریبوں کو روتے دیکھا ہے، میں نے مسکینوں کو روتے دیکھا ہے، بیماروں کو تڑپتے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو تکلیف میں، لوگوں کو دکھ میں دیکھ کے مذاق اڑاتے۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں حج کے لیے جا رہا تھا، محدث ابن جوزی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں رستے میں ایک جگہ میں نے پڑاؤ کرنا چاہا، علاقہ بڑا چٹیل تھا، بڑا سخت تھا، میرا ارادہ بنا کہ میں، اور لوگ مذاق پہ فخر کرتے نہیں، بعد میں آ کے سناتے نہیں میں نے یہ کیا، آج اس گناہ پر فخر نہیں کیا جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل والے کہنے لگے کہ لگتا ہے آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو آپ فرمانے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جاہل لوگ مذاق کرتے ہیں، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، پہلے سپارے میں کہا گیا جاہل ہے جو کسی کا مذاق اڑائے،
جو کسی کے رنگ کا، قد کا، برادری کا، غربت کا مذاق اڑائے وہ جاہل ہے. یہ قرآن مجید نے کہا، میں نہیں کہہ رہا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرما رہے، میں جا رہا تھا، رستے میں نے دیکھا کہ چٹیل میدان ہے، حج کے لیے جا رہا تھا، کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی. ایک بوڑھی عورت کا مکان نظر آیا، اس کے پاس میں نے پڑاؤ کیا، ٹھہر گیا. بوڑھی نے اپنے بیٹے کو بھیجا، کہنے لگی کوئی نورانی چہرے والے بزرگ ہے، کوئی پرہیزگار آدمی ہے، ان کو بلا لاؤ. اپنی ڈرائنگ روم میں بیٹھک میں سلا لیتے. کہتے مجھے وہ لے آئے، بیٹھک میں سلایا. آدھی رات کا وقت ہوا تو اچانک ایک آواز چلانے کی، جیسے کسی کو درے مارتا ہے وہ چلاتا، شنن ماشاؤن مشکیزہ. کدھر ہے مشکیزہ؟ کہاں گیا مشکیزہ؟ لاؤ مشکیزہ. پھر کوئی مارتا ہے، پھر مشکیزہ آیا. مشکیزہ کدھر گیا مشکیزہ؟ فرماتے ہیں کوئی روتا ہے، مشکیزہ مشکیزہ پکارتا ہے. حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں اٹھا، ادھر دائیں بائیں دیکھا، باہر نکلا، کوئی بندہ نظر نہیں آتا. چیخنے کی آواز، چلانے کی آواز، تڑپنے کی آواز. میرا دل کانپے، اے اللہ کس پہ عذاب ہو رہا ہے؟ فرماتے ہیں دن کا اجالا نکلا. نماز فجر کے بعد میں نے بوڑھی کو بلایا. میں نے کہا اماں سو نہیں پایا ساری رات. اماں کہنے لگی تجھے مشکیزے کی آواز آتی ہوگی، تجھے کسی کے مار کھانے کی آواز آتی ہوگی. میں نے کہا ہاں کیا ہوا؟ کہنے لگی تمہارے کمرے کے بالکل پیچھے میرے شوہر کی قبر ہے، وہ اپنی قبر سے مشکیزہ چلاتا ہے، ساری رات اس کو عذاب ہوتا ہے. بڑی دعائیں کراتی ہوں، تو بھی دعا کر، اسی لیے بلایا ہے، اللہ اس کی مشکل آسان کر دے، قبر کا عذاب اٹھ جائے. تو میں نے کہا اماں اس کی غلطی کیا ہے؟ کہنے لگی ایک پیاسا آدمی دوڑتا ہوا ہمارے گھر آیا. برسوں پرانی بات ہے، پتہ نہیں شیر پیچھے تھا، ڈاکو پیچھے تھے، کیا تھا. دوڑتا ہوا آیا، آ کے کہنے لگا ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس، پانی مل جائے، پانی مل جائے، پانی دے دو. کہتے ہیں وہ آدمی مرنے کے قریب تھا. میرے شوہر نے مذاق کیا، کہنے لگا مشکیزے سے پی لے. وہ جب مشکیزے کے قریب گیا، مشکیزہ کھولا تو وہ خشک تھا. کہتے ہیں وہ لڑکھڑا کے گرا، اس کی موت ہو گئی. جب سے یہ مرا ہے اس کی قبر سے بھی مشکیزے کی آواز آتی ہے. سالوں بیت گئے، عرش کا مالک ناراض ہو گیا ہے کہ تو نے میرے مرتے ہوئے بندے سے بھی مذاق کیا، مرنے والے سے بھی تو مذاق کرتا رہا. فرمایا اب یہ مشکیزہ دعا کرو یہ بخشا جائے، دعا کرو اور چھوڑ دیں بھائی لوگوں کا مذاق اڑانا. نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسا نواز دے. یہ مزاج لطف رسول ہے. باپ منتیں کر رہا ہے کہ بارات آئی ہے بیٹی کی تو اللہ کرے روٹی پوری ہو جائے. رشتہ دار مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کیا پکایا ہے، یہ کیا لائے ہو، یہ کیا رکھا ہے، انتظام کس طرح کا کیا ہے، بیٹھنے کا سلیقہ نہیں. بیٹیاں تو برابر ہوتی ہیں، بیٹیاں تو سب کی برابر ہوتی ہیں. تو جاہلوں جیسے کام کر رہا، کسی کے گھر آ کے اس کا نمک کھا کر تو مذاق اڑا رہا، کسی کے گھر بیٹھ کے اس کی توہین کر رہا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حرام ہے کسی مسلمان کا مذاق اڑا کے اس کو تنگ کرنا، اس کو خوف دینا. دل لگی تو میرے نبی کی سنت ہے، دل لگی کرنا، خوش دلی کرنا، ہنسنے والی بات کرنا، ہنسانا، یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے. لیکن کسی کی کمزوری بیان کر کے اس کو تنگ کرنا یہ جہالت ہے، اس جہالت سے منع کیا گیا. بھائی مذاق کرتے ہیں لوگ، پھر فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اتنا بڑا گناہ کر کے پھر اس پر ناز کرتے ہیں. خدا را اس ظلم سے باز آؤ، اس گناہ سے باز آؤ. ایک بہت بڑا جرم غیبت کا گناہ ہے، کسی کے عیب بیان کرنا. تفصیل سے بات کروں گا جاسوسی پر انشاءاللہ آئندہ جمعے. لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث یاد رکھ لیں. حضور نے فرمایا چوک میں کھڑے ہو کے کسی کی عزت نہ اچھالنا. لوگ تو بھائی وہ باتیں بیان کر دیتے ہیں جو سامنے والے میں ہوتی نہیں. چوک میں کھڑے ہو کے کسی کی عزت نہ اچھالنا. فرمایا اگر تو برسر بازار کسی کے بارے میں بات کرے گا اور کسی کو رسوا کرے گا اور تو ساتھ کوٹھڑیوں کے اندر بھی بیٹھا ہوا تو اللہ تجھے ذلیل کر دے، رسوا کر دے گا. ڈر اس وقت سے. لوگ آپ یقین کریں خیر کی بات لوگ بیان ہی نہیں کرتے الا ماشاءاللہ، غیبت کرتے، چغلی کرتے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بیٹھی تھی، ایک بی بی آئی حضور کے پاس، وہ عورت چلی گئی تو میں نے کہا کتنا چھوٹا قد ہے، کتنی عجیب سی لگ رہی تھی. حضور نے فرمایا عائشہ توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ وہ بات تھی تو میں نے بیان کی. فرمایا تھی تو تو نے بیان کی تو میں نے توبہ کا کہا ہے. اگر وہ بات نہ ہوتی پھر تو بہتان تھا اور اس کی سزا تو کوڑے ہیں. جس کے اندر جو بات پائی جاتی ہے وہ بیان کرنا گناہ ہے، وہ جو پائی نہیں جاتی وہ تو بہتان ہے.
ہم کہتے ہیں جی میں جو ہے وہی بیان کر رہا ہوں. نہ بھائی وہی تو گناہ ہے جو ہے، جو نہیں وہ تو بہتان ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو، کسی کی چگلی کو، کسی کے پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنے کو زنا سے برا قرار دیا، زنا سے برا قرار دیا ہے نبی پاک. اور لوگ ہیں کہ غیبتیں کرتے ہیں اور پھر اس پہ فخر کرتے ہیں، دوسروں کو سناتے پھرتے ہیں، اعلانیہ گناہ کرتے ہیں. ایک بہت بڑا گناہ بدنگاہی کا گناہ ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر بدکاری، زنا اور بے حیائی کی شرح کتنی بڑھتی جا رہی ہے، کس قدر بڑھتی جا رہی ہے. وہ لوگ جو نکاح کر لیتے ہیں وہ بھی اپنی نگاہوں کو، میں اکثر کہتا ہوں حضور نے فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے. جس نے نکاح کر لیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا. تو جو نکاح کے بعد بھی باز نہ آیا، میں اس کو بے ایمان نہیں کہتا، لیکن نبی پاک نے فرمایا جو نکاح کر لے اس کا ایمان، بولیے ایمان محفوظ ہو گیا، اس کا ایمان، سارے بولیے ایمان. اور جو پھر بھی باز نہ آئے، حضور کہہ رہے ایمان مکمل ہو گیا. اور جو نہ باز آیا کیا فتویٰ دیا جائے حدیث کی روشنی میں؟ میرے نبی پاک کی بارگاہ میں عورتیں آئیں توبہ کرنے، بیعت کرنے، مسلمان ہونے. تو حضور بیعت لیتے وقت فرمانے لگے میرے ساتھ وعدہ کرو، جھوٹ نہیں بولو گی، غیبت نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو. ایک عورت بول پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان تو نہیں پر خاندانی ہوں، میرے گھر والوں کے ذہن میں بھی کبھی زنا کا خیال نہیں آیا. ہم تو اسے خاندانوں کے وقار کے خلاف سمجھتے ہیں. روز بری نظر سے کسی کو دیکھنا اور کسی کے بارے میں غلط باتیں، ناراض نہ ہونا. بہت سارے بوڑھے بھی لذت لے لے کے جرم بیان کرتے ہیں، گناہ بیان کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، کسی عورت کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں مرد اور عورت معاذ اللہ تعالیٰ ایک کمرے میں جا کے بدکاری کرے تو وہی زنا ہے؟ میری طرف دیکھیے اور جھانک کر کے سنیے کیا عرض کر رہا ہوں. ادھر دیکھیں میری طرف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا زبان کا بھی ہوتا ہے، زنا کان کا بھی ہوتا ہے، زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے. حضور کس طرح؟ فرمایا جس نے گند دیکھا اس نے آنکھ کا زنا کیا، جس نے لذت لے کے سنا چپ نہیں کرایا، پوری بات سنی، وہ بھی زانی ہے. اور جس نے گندی بات بولی وہ منہ کا زانی ہے، جس نے گند سوچا وہ دماغ کا زانی ہے. اور زانی کو سب سے پہلی سزا اللہ یہ دیتا ہے کہ سجدے کی لذت چھین لیتا ہے، عبادت کا سرور چھین لیتا ہے، اس کا نماز میں دل نہیں لگتا. قرآن میں سب سے پہلی سزا اسے اللہ اپنے دروازے سے دور کر دیتا ہے. بھائیو آج ہمارے سجدے بے کیف ہیں. آج لوگ غلط جگہ پہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں. مسجدوں میں لوگوں کے دلوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے، لوگ بھاگتے ہیں. میرے نبی پاک نے فرمایا تو نظر کو پاک کر لے، اللہ تیری عبادت میں لذت پیدا فرما دے گا. میرے بھائی یاد رکھ لیں اور سن لیں، سب سے کمزور آدمی وہ ہے جس کا ذہن پاک نہیں. سب سے کمزور آدمی وہ ہے جو کردار کا غلط ہے. ایک بات میں نے پڑھی، آپ یقین کریں میرا دل کرے کہ میں آگ لگا دوں اس عنوان کو جس پہ گندگی لکھی جاتی ہے، ان اخباروں کو، ان چیزوں کو جس پہ گند لوگوں کے دلوں میں. وہ انڈیا کی ایک وزیر اعظم عورت گزری تو کسی نے اس سے کہا کہ پاکستان نے تو تمہیں شکست دی ہے، تم جیت نہیں سکے بڑا ملک ہو کے. کہنے لگی کوئی بات نہیں، تھوڑا وقت ٹھہر جاؤ، ہم ان پر تہذیبی یلغار کریں گے، ان کے گھروں میں ننگا ناچ کریں گے، یہ گندی تصویریں دیکھیں گے، یہ گند میں الجھ جائیں گے. اور جو قوم گند میں الجھ جایا کرتی ہے وہ پھر کسی سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتی، اس کے اندر ڈٹ جانے کی ہمت نہیں ہوتی، اس کی غیرت کے جنازے نکل جاتے ہیں. دل کرتا ہے جل جائے وہ جل جائے جہاں سے برائی پھیلتی، تباہ ہو جائے وہ علاقے جہاں سے گند ہوتا ہے. لوگ گند کی کمائی کھاتے ہیں، گند کی. ایکٹروں کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹویں کھچاتے ہیں اور گناہ پہ فخر کرتے ہیں. اور گندے لوگ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے ہم گند پھیلا رہے ہیں، معاذ اللہ. لوگ گناہ پہ فخر کرتے ہیں چوکوں چوراہوں میں. محمد بن قاسم آئے ہندوستان پہ راجہ دہر کے مقابلے میں، نوجوان میری طرف دیکھے اور صحیح ہو کے بیٹھے، خاصے صحیح ہو کے بیٹھے. تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا. میرے جذبات سنیں، دل کے پھپولے جل رہے ہیں حسینے کے داغ سے. اللہ کی قسم روح کی گہرائی سے بات کر رہا ہوں. وہ بات کر رہا ہوں جو سینہ کہہ رہا ہے کہ پھٹ جائے اور کہنا نہ پڑے. قرآن و حدیث پڑھتے ہیں اور پھر اپنا حال دیکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ عذاب قریب آ گیا ہے.
لگتا ہے زمین پھٹنے والی ہے، آسمان گرنے والا، لگتا ہے قریب آ گیا ہے سارا کچھ۔ سمجھے کیا عرض کر یہ بات اگر آپ سمجھ گئے تو قیمت وصول ہو گئی، اس کو سمجھ گئے تو سمجھ لیں آپ کے مزاج کے اندر اللہ نے تبدیلی پیدا کر دی۔ محمد بن قاسم 18 سال کا جوان، ایک عورت کی عزت پر راجہ دہر ہندو نے حملہ کیا، محمد بن قاسم بچانے آئے۔ جب ہندوستان آئے فوج تھوڑی تھی، علاقہ تھوڑا تھا، راجہ دہر کی فوج بہت زیادہ، اور پھر اپنا عرب چھوڑ کے یہاں آ کے ہندوستان میں اس کے علاقے میں اس پہ حملہ کرنا، حالات خراب تھے۔ محمد بن قاسم پریشان ہے۔ ایک بزرگ نے دیکھا، کہنے لگے پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگا سوچتا ہوں علاقہ بھی اس کا، فوج بھی اس کی، میرے فوجیوں کو تو رستوں کا بھی نہیں پتا، کیسے جنگ کریں گے، کدھر سے آئیں گے، اور پھر ہمیں زبان بھی نہیں آتی، کیسے کام ہوگا، ڈر رہا ہوں۔ 2-4 دن گزرے تو محمد بن قاسم اشاش بشاش ہو گئے۔ وہ بزرگ کہنے لگے خیر ہے، بڑے مطمئن ہو گئے ہو؟ کہنے لگے بس راجہ دہر ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا، راجہ دہر ہمارے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ گرا کے گرا، وہ لڑکھڑایا کے لڑکھڑایا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ آپ کو کیسے خوشخبری مل گئی؟ کہنے لگے مجھے پتا چلا ہے کہ راجہ دہر ذہن کا گندا ہے، وہ تو چچا کی بیٹی کو نہیں چھوڑتا، ماموں کی بیٹی کو نہیں چھوڑتا، خالہ کی بیٹی کو گندی نظر سے دیکھتا ہے۔ جس کا ذہن گندا ہوتا ہے وہ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمیں فتح ہوگی، فتح، وہ گرے گا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ واقعی سے فتح ہوگی۔ آج کشمیر کیوں آزاد نہیں ہو رہا، فلسطین میں آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ مسلمان جب تک ذہن کا گندا ہے کمزور ہے، جب تک ذہن کا ناپاک ہے کمزور ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ مسلمان کی مدد اتنی دیر تک کرتا رہتا ہے جتنی دیر تک مسلمان کا ذہن صاف رہتا ہے، کردار پاک رہتا ہے۔ آج اس لیے معاشرے میں لگی ہے، نوجوانوں تم کہتے ہو کامیابیاں نہیں ملتی، اسے کیسے کامیابی مل سکتی ہے جس کا ذہن ہی صاف نہیں؟ وہ کیسے دنیا کی بازی جیت سکتا ہے جس کی نگاہ ہی پاک نہیں؟ وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے جس کے کردار میں پاکیزگی نہیں؟ اپنے آپ کو پاک کر لو، اللہ ہر مشکل میں تمہاری مدد فرمائے گا، ہر رستے میں تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور میں نے کہا جب آدمی ناپاک ہوتا ہے تو رب کریم اس سے عبادت کی لذت چھین لیتا ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ کسی کو سجدہ نہ لمبا کرنا دے۔ رب کریم سب سے زیادہ اس سے ناراض ہے جس کو قرآن پاک کے کھولنے کی توفیق نہ ہو۔ سب سے زیادہ رب کریم اس شخص سے ناراض ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی لذت چھوڑ جائے۔ میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے صحابہ لمبی عبادتیں کرتے تھے، لمبی۔ کسی نے کہا تھا روم کے بادشاہ تھے کہ یہ مسلمان فاتح کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں نے مولا علی کے زمانے میں جاسوسی کرائی تھی، پتا کیا تھا کہ ہر میدان میں کامیاب کیوں ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ دن کے مجاہد ہوتے ہیں پر رات کے عابد ہوتے ہیں، ساری رات عبادتیں کرتے ہیں۔ فرمایا رات کو جب اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں تو سویرے خدائی طاقتیں ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری چلاکی سے کامیابی ہوگی، ہم بڑے تیز ہیں، ہماری حکمت عملی سے کامیابی، سیاست سے کامیابی۔ جب تک اللہ تیرا ساتھ نہیں دیتا تو قدم نہیں اٹھا سکتا، جب رب کریم تیری مدد نہیں فرماتا تو عمیق گھڑوں میں گر جاتا، تو اپنی چلاکی کے اندر ہی مر جاتے ہیں گھٹ کے۔ میرے بھائی جب تیرے اندر لذت ہوتی ہے، صلاح الدین ایوبی، سب بولیے رحمت اللہ تعالی، حضرت صلاح الدین ایوبی بہت بڑا صوفی، بہت بڑا مجاہد، بہت بڑا دلیر، لیکن کمال یہ تھا کہ میرے غوث اعظم کے مدرسے سے تعلیم پائی تھی، علم، روحانیت، تقوی، پرہیزگاری شیخ عبد القادر جیلانی کے ادارے سے سیکھا تھا۔ صلیبی جنگیں ہو رہی تھی، عیسائیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، صلاح الدین ایوبی بڑے پریشان تھے، بڑی اذیت میں تھے، بڑی تکلیف میں تھے۔ اے اللہ کیا بنے؟ اچانک پتا چلا کہ ایک بحری بیڑا آ رہا ہے عیسائیوں کا، اور اس کے اندر تلواریں ہیں، نیزے ہیں، بڑا کچھ ہے۔ صلاح الدین ایوبی پریشان ہو گئے، کہنے لگے پہلے ہی مسلمانوں کے پاس اسلحہ کم تھا، پہلے ہی پریشانی تھی، اب اور آ رہا ہے سامان، کیسے کام چلے؟ پریشان ہوئے، میٹنگ نہیں بلائی، کابینہ کا اجلاس نہیں بلایا، سیاسی حکمت عملی نہیں بدلی، مسجد اقصی میں چلے گئے، ساری رات رو کے گزار دی۔ اے اللہ میں اپنے لیے نہیں آیا، تیرے رسول کے دین کے لیے آیا۔ اے اللہ مجھے اپنی کوئی فکر نہیں، تیرے نبی کے دین کے جھنڈے کی فکر ہے۔ خدا بندہ اے اللہ تو میرے نیتیں، میرے ارادے جانتا ہے، مہربانی فرما، مسلمانوں کو قوت دے، کفر کے دل میں روب ڈال دے۔ سویرے صلاح الدین ایوبی اٹھے،
مسجد سے باہر نکلے، ایک نیک پارسا صوفی بزرگ سے سامنا ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کہنے لگے حضور دعا کرنا، دشمن کا بحری بیڑا آ رہا اسلحہ لے کے، مہربانی کرو دعا کرو، بحری بیڑا آ رہا ہے، مسلمانوں کو اللہ کامیابی دے دے۔ بابا جی کہنے لگے اللہ اکبر، وہ تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، وہ تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، وہ تو ڈوب گیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ تو ڈوب گیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ تو تباہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، وہ تو نیست و نابود ہو گیا۔ اللہ اکبر، وہ تو ختم ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی کہنے لگے بابا کچھ مجھے بھی بتا دے، کہاں ڈوب گیا ہے، کہاں غرق ہو گیا ہے، کہاں تباہ ہو گیا ہے؟ تو بابے نے پلٹ کے دیکھا، کہنے لگا دادا بولا نہ مان، ساری رات مسجد میں آنسو بہاتا رہا ہے، ساری رات تو روتا رہا ہے، ساری رات تو رب کو مناتا رہا ہے، وہ دشمن کا بحری بیڑا تیرے آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے۔